اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا۔ پیار کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا وفادار کیوں نہ ہو۔ کہ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نیکی کا سوچیں تو فوراً کر دیں، کیونکہ برائی کے وقت نفس رکتا نہیں، لیکن نیکی کے وقت ہمیں بار بار یہ سوچ آتی ہے کیا ہم کریں یا نہیں کریں۔ لیکن خدا کے لیے نیکی سوچنا بھی ایک عبادت ہے، اسے سوچ کر فوراً کر دیا کریں۔ ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں یا کسی جھونپڑی میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقی زندگی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے۔ ہمیں زندگی کس طرح سے جینی ہوتی ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے محل دیکھ کر اپنی جھونپڑی کو آگ مت لگائیں، خدا کا شکر ادا کریں۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، اور ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے کے لیے سب آئیں گے، کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ لوگوں سے کسی کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی اور دکھ ان کو ہضم ہو جاتے ہیں۔ کہ کتنا مشکل ہوتا ہے نا جب بھری دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی نہ ہو جس کو مل کر آپ بتا سکیں کہ زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے، کتنی مشکلات ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ افسوس کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا۔ کہ بانو قدسیہ کہتی ہیں غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں، کیونکہ ہمیں آگے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ منتظر ہوتے ہیں اور کچھ ہمیں گرانے کے لیے منتظر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں یہ احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ مصیبت میں گھرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم پہلے اسے نصیحت کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ کہ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ یہی اصل زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسانوں سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ سبھی اچھے ہوتے ہیں، بس خدا برا وقت نہ لائے۔ برے وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پریشان اور تکلیف میں نہیں دے سکتے، ان سب دعوے داروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ کردار: جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ٹکریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پر خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے اپنے کردار کو صاف رکھیں تاکہ لوگ آپ کے کردار سے گرویدہ ہو جائیں۔ کہ انسانوں کو جج نہیں کیا کرتے، ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو جج کرنے لگ جاؤ گے تو ان سے محبت نہیں کر سکو گے۔ اگر تم صرف اس کے ساتھ اچھے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا ہے تو پھر تم کیسے اچھے ہو؟ کیونکہ اچھا کرنے والے کسی کی اچھا ہونے کے لیے انتظار نہیں کرتے، وہ ہر کسی سے اچھا کرتے ہیں۔ کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ کہ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپیے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ انسان ان پیسوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کو بھول چکا ہے، اپنے خاندان کو بھول چکا ہے، حتیٰ کہ انسانیت بھول چکا ہے۔ خدا را
پیسوں کے لیے انسانیت مت بھولیں، کسی کی تکلیف کو سمجھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ کہ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب دیکھتا ہے، پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ بے شک پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے۔